کر صاحب ہم بات یہ کر رہے ہیں اس وقت خوف کی فضا ہے، تشویش ہے، بے یقینی کے حالات ہیں، لوگ پریشان ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ ایسے حالات میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ضابطہ حیات کو، اس دستور کو قرآن کی شکل میں اتارا ہے. قرآن مجید کو پڑھنے سے ہمیں انبیاء کا منہج سمجھ میں آتا ہے، انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے، اور پھر انبیاء میں سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی، اس امت کو باقی تمام امتوں کا سرتاج بنایا گیا ہے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کا منہج، اس کے 3 زاویے تھے، 3 اصول تھے. ان کا اللہ پہ توکل ہوتا اور اللہ ذوالجلال پہ ان کا یقین ہوتا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. انبلیویبل. آگ جلائی گئی جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، لیکن ذرا بھی ان کے خوف کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کی زبان پہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ آئے. اللہ جلال نے پوری آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اپنے پیغمبر کو کچھ بھی نہیں ہونے دیا. حالانکہ والے لکھتے ہیں کہ اس آگ زندہ اٹھتا ہوا گزرتا تو سقط، وہ گر جاتا، کس انداز سے بھنا ہوا گر جاتا. اللہ اکبر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے جب قریش کے گماشتے اکٹھے ہو گئے اور دروازے کے باہر لائن بنا کے کھڑے ہو گئے تو قرآن کہتا ہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے اس خوف کی کیفیت میں جب لوگوں کے اوپر طاری تھی تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں اندھی ہوگی، دیکھ نہیں سکے. صحیح. تو انبیاء کا منہج جو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ انتہا درجے کا توکل اور یقین کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا رب ہمیں ضائع کرے گا. دوسری بات، انبیاء کا یہ منہج رہا ہے جو آج امت کو اختیار کرنا چاہیے کہ انہیں معاشرے کے اندر افراتفری نہیں پھیلنے دی، معاشرے کے اندر خوف نہیں پھیلنے دیا، اور یہی منہج انبیاء کو ملا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے والا بتاتا ہے کہ جب موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے خود بھجوایا فرعون کی طرف، اتنے بڑے جابر جو بڑے بڑے لوگوں کو تپتے تیل میں پانی بنا دیتا اور تیل میں تیل بنا دیا کرتا، تو اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. خوف نہیں کھانا، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں. بیٹا یوسف پہلے چلا گیا، پھر بنیامین بھی ہاتھ سے چلا گیا. یعقوب خوف زدہ اور مایوس نہیں ہوئے، پھر بھی کیا کہتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور گمراہ لوگوں کا کام ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. الکبائر من الکبائر الایاس من روح اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے مایوس ہونا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت پریشان ہوئی، چھوٹے سے بچے کو کس طرح انہوں نے پانی کے حوالے کر دیا ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کے، لیکن اللہ جلال نے وہاں بھی فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. خوف نہیں کھانا، غم نہیں کرنا، اور یقین کر لو کہ یہ بچہ تمہارے پاس نہیں آئے گا. اور خوشخبری بھی سن لو، ہم نے اس کو پیغمبر بنا دیا ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے تنگ کیا جب فرشتے آئے تو اللہ جلال نے کیا فرمایا لا تخف، خوف کی ضرورت نہیں ہے.
اور ساتھ فرمایا انا منجوک و اہلک، ہم آپ کو بھی اور آپ کے اہل و عیال کو بھی ہمیشہ نجات دیں۔ صحیح۔ تو یہ جو خوف کی کیفیت اور افراتفری کی کیفیت سے امت کو نکلنا چاہیے، اور ہمیں نکالنا چاہیے ہر اس طبقے کو جس کی آواز عوام تک پہنچتی ہے، ان کو اللہ پہ توکل اور اللہ ذوالجلال پہ یقین کی بات دینی چاہیے، ان کو خوف سے نکالنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات جو انبیاء کے منہج سے سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء شرعی احتیاطات بھی کرتے تھے اور حفاظتی احتیاطات بھی کرتے تھے۔ شرعی احتیاطات اللہ ذوالجلال نے جن کو حکم دیا اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔